الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے اور صفحہ نمبر 117 ہے۔ یہ باب کا نام ہے باب التواضع۔ باب التواضع، تواضع کا ایک نمونہ یہاں مرحوم مجلسی نے روایت کی صورت میں نقل کیا ہے، غالباً پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرمایا اعرف الناس بحقوق اخوانہ واشدهم قضاء لها اعظمهم عند اللہ شان۔ جو آدمی اپنے برادران مومن کے حقوق کو زیادہ سے زیادہ سمجھتا ہو، وہ اشدهم قضاء لها، اور ان حقوق کو جو زیادہ پابندی سے ادا کرتا ہو، اعظمهم عند اللہ شان، اور اس کی شان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بہت ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کی شان ہوتی ہے۔ ومن تواضع فی الدنیا لاخوانہ فهو عند اللہ من الصدیقین۔ اور جو آدمی اپنے برادران ایمانی کے سامنے تواضع سے، انکساری کے ساتھ اور خاکساری کے ساتھ پیش آئے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدیقین میں شمار ہوتا ہے۔ ومن شیعت امیر علی بن ابی طالب حقا، اور یہ بندہ یعنی حقیقی معنوں میں یا برحق امیر المومنین کے شیعوں میں شمار ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ وَرَدَ عَلَى امیر المؤمنین اخوان لہو مومنان۔ امیر المومنین کی خدمت میں دو برادر مومن جو باپ بیٹے کی صورت میں تھے، باپ بیٹے کی صورت میں دو برادر مومن، ظاہر ہے امیر المومنین کے برادر مومن ہیں، یہ آپس میں ان کا رشتہ باپ بیٹے کا ہے۔ باپ بیٹا امیر المومنین کی خدمت میں آئے، فقام الیہما، امیر المومنین ان کے احترام میں اٹھے۔ قام الیہما کا مطلب ہوتا ہے جیسے حضرت زہرا علیہ السلام کے بارے میں جب رسول خدا کے پاس تشریف لاتی تھی، قام الیہا، قام لہا یعنی اپنی جگہ پر کسی کے احترام میں کھڑے ہونا، یہ قام لہو یا قام لہا اگر خاتون ہو۔ قام الیہ یا الیہا کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی جگہ پر کھڑا نہ ہو، کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے چند قدم استقبال، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قام الیہما، آئے اور ان کی طرف آپ بڑھے، وہ اکرمہما، ان کا احترام کیا، وَأَجْلَسَهُمَا فِي صَدْرِ مَجْلِسِهِ وَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِمَا۔ صدر مجلس، میں ان کو بٹھایا، باپ بیٹے کو، خود ان کے سامنے بیٹھ گئے امیر المؤمنین علیہ السلام۔ ثم امر بطعام، پھر آپ نے کھانا منگوایا، کھانا لانے کا حکم دیا۔ فاحضر فاکل منہ، آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی، کھانا حاضر کیا گیا، فاکل منہ، ان دونوں نے بعد بیٹے نے کھایا۔ ثم جاء قنبر بطست وابریق وخشب، ابریق خشب ومندیل، اس کے بعد قنبر یہ چند چیزیں لے کے آیا، ایک تشت، یہ بعض علاقوں میں بھی ہے رواج، یہ کوئٹہ میں بھی ہے، پارچنار میں بھی ہے، ناردن ایریا میں بھی ہے۔ دسترخوان پر ایک مخصوص قسم کا برتن ہوتا ہے، اس میں ہاتھ دھلایا جاتا ہے، ایک آدمی لوٹے میں پانی لے کے آتا ہے اور ایک چھوٹا سا وہ ٹب سا ہوتا ہے جو ہے نا وہ جالی والا، اس پر ہاتھ دھلاتے ہیں۔ ایک اچھا جی، ایک وہ تشت اور ایک ابریق خشب،
لکڑی کا لوٹا، لیکن لوٹا وہ مندیل، اور ایک مندیل رومال یا تولیہ لے یہی بسا تاکہ وہ اس سے ہاتھ خوش کریں. وجاء لیصب علی ید الرجل، قمبر جو ہے وہ آگے بڑھا تاکہ وہ جو بندہ تھا نا اس کا ہاتھ دھلانے کی خاطر یہ 3-4 چیزیں لے کے جب آگے بڑھا. یہ عجیب جملہ ہے، فوثب امیر المومنین. وثب کا مطلب ہوتا کود جانا نا، جمپ مارنا، یا جیسے لپکنا، ٹھیک ہے، ہاں لپکے امیر المومنین علیہ السلام. اور وہ اخذ الابریقہ، قمبر سے وہ لوٹا آپ نے لے لیا، لیصب علی ید الرجل، تاکہ اس بندے خدا کا ہاتھ دھلائیں، ہاتھ دھونے کے لیے پانی اس کے ہاتھوں پر ڈالیں. فتمرغ الرجل فی التراب، یعنی یہ بندے خدا مٹی میں لوٹنے لگا، مٹی میں لوٹنے لگا. اور کہا کہ قال یا امیر المومنین اللہ یرانی وانت تصب علی یدی، یہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں ہاتھ آگے بڑھا ہوں اور آپ میرے ہاتھ دھلائیں. قال اقعد واغسل، آرام سے بیٹھے رہو اور ہاتھ دھو. فإن اللہ عز وجل یراک واخوک الذی لا یتمیز منک ولا یتفضل علیک یخدمک. حد ہوتی ہے نا، یعنی تواضع بس کی آخری حد ہے. یہ جو انسان زبانی بھی اور عملی طور پر جو ہے نا وہ انجام دے رہا ہے، آرام سے جو ہے نا وہ ہاتھ دھو، اس لیے فإن اللہ یراک. اچھا خدا تجھے کس حالت میں دیکھ رہا ہے؟ کوئی قابل اعتراض حالت میں، معصیت کے حالت میں نہیں دیکھ رہا. خدا تجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اس حالت میں دیکھ رہا ہے کہ تیرا ایک بھائی جس میں اور تجھ میں کوئی تمیز نہیں ہے. تمیز یعنی فرق. اردو میں جو تمیز ہے نا، تمیز وہ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں تمیز کا معنی، اردو میں تمیز فلاں آدمی جو ہے نا وہ تمیز والا ہے، فلاں بدتمیز ہے، وہ بے ادب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نہیں، یہاں فرق کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ بھائی جس میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. جی ہاں، وَلَا يَتَفَضُّ عَلَيْكَ، اس کو تجھ پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے. یہ وہ تیری خدمت کر رہا ہے اور خدا اس حالت کو دیکھ رہا ہے، تو اس میں گھبرانے یا پریشانی والی کون سی بات ہے؟ یرید بذالک فی خدمتی فی الجنہ، یرید بذالک فی خدمتی فی الجنہ، اور یہ اس کے ذریعے جو ہے نا وہ جنت میں خدمت جو ہے نا وہ اس کا ارادہ ہے. یا فی الجنت مثل 10 اضعاف عدد اہل الدنیا وعلی حسب ذلك فی ممالکہ. اچھا جی، اس کے بدلے میں جنت میں کئی 10 گنا جو ہے نا اس سے زیادہ خدمت نصیب ہوگی. فقعد الرجل، چنانچہ امیر المومنین کے حکم پر وہ بندہ بیٹھ گیا. فقال له علی، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اقسم علیک بعظم حق الذی عرفته وبجلته وتواضعك للہ حتی جازاک عنہ بأن ندبنی لما شرفک به من خدمتی. اقسم علیک، یعنی میں تجھے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو میرا تیرے اوپر جو ہے نا وہ بنتا ہے. اقسم علیک، اس حق کی عظمت کی قسم دیتا ہوں، الذی عرفتہ، جس حق کی تو معرفت رکھتا ہے، وہ بجلتہ، اور یعنی اس کی تو تجلیل کرتا ہے، وہ تواضعک للہ، اور یہ کہ اور تیرے خدا کی خاطر جو تواضع ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں. بأن ندبنی، اللہ نے مجھے گویا بلایا ہے، لما شرفک بھی، اس کام کے لیے جس کے ذریعے خدا نے تجھے عزت اور شرف بخشا ہے. وہ کیا ہے؟ من خدمتی لکا، کہ مجھے تیری خدمت کا موقع مل رہا ہے. لما یعنی یہ کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اپنی
حق کی عظمت کی کہ غسلت مطمئنہ، تسلی کے ساتھ اپنے ہاتھ دھو، کما کنت تغسل لو کان صاب علیک قمر، بالکل اسی اطمینان کے ساتھ ہاتھ دھو جیسے قمر تمہارے ہاتھوں پر جو ہے نا وہ پانی ڈال رہا ہے، اس تسلی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ دھو۔ یا ففعل الرجل ذلك، چنانچہ اس شخص نے امیر المومنین پانی ڈالتے رہے، اس نے اپنا ہاتھ دھویا، فلما فرغ، اور جب وہ ہاتھ دھونے سے فارغ ہوا، ناول الابریق محمد ابن الحنفیہ، پھر آپ نے لوٹا اپنے بیٹے محمد ابن، پھر بھی غلام کو نہیں دیا، اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو پکڑوایا، وقال یا بنی لو کان ھذا الابن حضرنی دون ابی ہے، اگر یہ بیٹا، اس شخص کا بیٹا میرے پاس آتا، باپ اس کے ساتھ نہ ہوتا، تو سبب تو اللہ یدہ، پھر بھی میں ہی اس کو ہاتھ دھلاتا، لیکن باپ ساتھ ہے اس لیے باپ کا ہاتھ باپ دھلائے گا اور بیٹے کا ہاتھ بیٹا دھلائے گا۔ اگر یہ اکیلا میرے پاس آتا دون ابی ہے، اس کے ساتھ اس کا باپ نہ ہوتا، تو سبب تو اللہ یدہ، میں اس کے ہاتھ پر، ولیکن اللہ یابا ان یسبین ابن و ابی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ یابا کا مطلب ہوتا اللہ انکاری ہے، ما سوائے اس کے، یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ باپ بیٹا برابر ہو، باپ کو بھی امیر المومنین ہاتھ دھلائے اور بیٹے کا بھی، یعنی باپ کی تکریم اور اس کے ساتھ جو امتیازی جو ہے نا وہ ادب ہے، اللہ راضی نہیں اس بات پر کہ وہ باپ بیٹا برابر ہوں۔ اذا جمعہما مکان، جب یہ دونوں ایک جگہ جو ہے نا وہ جمع ہو، لیکن لقد صب الاب علی الاب، باپ کا ہاتھ باپ نے دھلایا ہے، فلیصب الابن علی الابن، اب بیٹے کو بیٹا جو ہے نا بیٹے کا ہاتھ دھلائے، فصب محمد بن حنفیہ علی الابن، چنانچہ محمد بن حنفیہ نے اس مہمان کے بیٹے کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، اس نے ہاتھ دھوئے۔ ثم قام الحسن بن علی العسکری، اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اٹھے اور فرمایا، فمن اتبع علی علی ذلک، جو اس عمل میں امیر المومنین کی پیروی کرے، نقش قدم پر چلے، فہو شیعی حقا، وہ حقیقی شیعہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم العظیم الجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔